مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا ہے اسے کوئی ظلم سے آلودہ کر دے۔ دشمنوں کے لیے ہماری تلوار ہمیشہ تیار رہے گی، یا تو ہم شہید ہوں گے یا پھر غازی۔ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، انسان کو لگتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑے حق کا راستہ، ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ میں صرف ظلم و جبر اور غداری کا دشمن ہوں۔ میں دنیا کا سلطان بننے کی بجائے انصاف کا تنہا سپاہی رہوں گا۔ دشمن کو طاقتور ہونے دو تاکہ ہماری بھی ہمت کا امتحان ہو جائے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ غیرت جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو تلوار صرف رقص میں استعمال ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگا جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی رحم کی بھیک نہیں مانگتا، چاہے وہ موت کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ فتح کا راستہ اس سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ دشمن کو کہاں دفن کیا جائے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ ان کو کس طرح شکست دی جائے۔ جب تک ہم اللہ کی راہ پر ثابت قدم رہیں گے، کوئی بھی طاقت ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اگر ہم آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا ارطغرل، اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ہمارا حاکم جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ وجود ایک اسکول ہے، سب طالب علم ہیں اور خدا واحد استاد ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہماری ڈھال ایمان ہے، ہماری تلوار انصاف ہے، اور ہمارا ہدف پوری دنیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جو طاقت قلم میں ہے وہ تلوار میں بھی نہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ برائی کے خاتمے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی تو ان کے ماننے والے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کبھی۔ ایک دل کو جیت لینا 1000 قلعوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے۔
اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ظلم کو نہیں روک سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو سپاہی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ میرا تلوار چلانے کا مقصد تو صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنا ہے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے اور وہ بھی میں اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچائے، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچائے۔ میرے خلوص میں شامل کوئی کمال نہیں، میرے خمیر کی مٹی میں بس محبت ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جو پہاڑوں کو بھی پگھلا دے، ہمارے خلاف کوئی قوت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ انصاف کے لیے اکیلا لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ جد و جہد ہماری، فتح اللہ کی۔ ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی رحم کی بھیک نہیں مانگتا، چاہے وہ موت کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ منزل سپاہیوں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ اس دنیا میں صبر سے بہتر کوئی معلم تمہیں نہیں مل سکتا۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔